بسم الله الرحمن الرحيم. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة. ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ محترمہ سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مہینے کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہر نیکی کی ترغیب دی ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ نیکیوں میں سے ایک عظیم نیکی ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر و ثواب اللہ نے بے شمار رکھا ہے اور خود سے اس کا اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے روزے کے علاوہ، وہ بے شک میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس سے روزہ رکھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر عید تک یعنی 9 تاریخ تک روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جن کو صحت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، تو ان کو یہ فضیلت حاصل کرنی چاہیے اور ان مبارک دنوں میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی جو راتیں آتی ہے وہ بھی بابرکت راتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللیالی التی اقسم اللہ عز وجل بہن العشر الاول من ذی الحجۃ، کہ 10 راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ تو یہ راتیں بھی بڑی بابرکت ہیں، اور ترمذی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ذی الحجہ کے دن کی ہر رات کے قیام یعنی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لہذا ان راتوں کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، تیسرے کلمے کی کثرت کرنی چاہیے، اور ذکر و اشغال میں مشغول رہنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، تحمید بیان کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی کی روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ،
کہ ان 10 دنوں میں تحلیل، تحمید، تکبیر اور تسبیح کی کثرت کیا کرو۔ تسبیح سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے، سبحان اللہ وغیرہ کی تسبیح پڑھ کر، اور تحمید سے مراد اس کی حمد بیان کرنا ہے، جیسے الحمدللہ اس طرح کی تسبیح پڑھ کر، اور تحلیل سے مراد کلمہ طیبہ کا ورد ہے، اور تکبیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں ان چاروں چیزوں کی کثرت کی تلقین کی گئی ہے۔ بخاری شریف میں تعلیقاً نقل کیا گیا ہے کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار جا کر لوگوں کو تکبیر کی طرف توجہ دلانے کے لیے تکبیر کہا کرتے تھے، زور زور سے تکبیر کہا کرتے تھے، اور لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہا کرتے تھے۔ خصوصاً 9 تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کے عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند ایک مرتبہ تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا چاہیے، اور یہ کہنا واجب ہے۔ فتویٰ اسی پر ہے کہ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہے۔ اس طرح مرد عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بآواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ سے کہے، اور ان 10 دنوں کے اندر چلتے پھرتے ان تکبیر تشریق کو بھی پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازار نکلتے، اور عام لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یعنی تحلیل، تحمید، تکبیر اور تسبیح تیسرے کلمے میں موجود ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چنانچہ ان 10 دنوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور تکبیر تشریق وغیرہ کی کثرت کر کے اس عمل کو بآسانی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 عمل ان 10 دنوں میں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرے۔ رات میں مبارک راتیں ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ عبادت کا اہتمام کیا جائے، بالخصوص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور دیگر نمازوں کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔